کوئی راستہ نہ پائے تب جا کر بات بنتی. ٹھیک ہے. بہرحال جو لوگ واقعتاً مجبور ہوں اور نہ آ سکتے ہوں ان کے لیے اللہ رب کریم نے کہا ان کے لیے معافی ہے. کس بات کی؟ غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے کی. دیکھیے غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے سے اتنا شدت سے روکا کیوں جا رہا؟ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے صحبت ہے. دو وجوہات ہیں، دو ریزنز ہیں. ایک تو وہی جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہاں رہ کر مسلمان ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا ماحول ہے. آپ کے سامنے اس کی کئی مثالیں ہوں گی، آپ کے کئی رشتہ دار ایسے علاقوں میں رہتے ہوں گے اور اب وہ ویسے ہی ہو گئے ہوں گے. کبھی ایسے کوئی مثال نہیں نظر سے گزری؟ ہمارے ایک عزیز دور کے رہتے تھے وہاں پر، تو پچھلے دنوں ان کی موت کی اطلاع آئی تو وہ وہیں پر اسی حال میں ڈھل گئے تھے، اسی طرح سے ڈرنک کرتے تھے. تو ہارٹ پیشنٹ تھے، تو ڈرنک کر کے سوئے اور اسی حالت میں ان کو دل کا دورہ پڑا اینڈ ہی ڈائڈ. اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اکیلے رہتے تھے. وہاں کے حالات کے مطابق بیوی سے سیپریشن ہو چکی تھی، بچے ویسے چھوڑ کے جا چکے تھے، الگ تھے، تو اکیلے رہتے تھے. 3-4 دن جب اپارٹمنٹ کا دروازہ نہیں کھلا تو نیبرز نے پولیس کو کمپلین کی. پولیس نے آ کر کھولا تو مر چکے تھے، مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور ان کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے. تو دیکھیے جہاں رہیں گے اس حال میں ڈھل ہی جائیں گے. ناممکن ہے کہ آپ نہ ڈھلیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری صورت اس سے بھی خوفناک ہے کہ وہاں رہ کر ہمدردیاں بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گی، آپ انہی لوگوں کے وفادار بھی ہو جائیں گے. کیونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ وفادار ہو جانا اور ان کا بن جانا یہ بھی فطرت ہے. آپ جس علاقے میں رہیں وہاں کے لوگوں کے بدخواہ ہوں یہ بھی تو اعلیٰ بات نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے یا وہاں رہ کر دین کا کام کیا جائے، اپنی الگ پہچان بنائی جائے، جیسا محمد علی کلے صاحب نے کیا اور اس طرح کے اور جو ہیں وہاں کے مسلمان انہوں نے کیا اس وقت میں، کہ وہاں رہ کر اپنی علیحدہ پہچان بنائے، وہاں کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر یہ راستہ نہیں اپنایا تو پھر یہی 2 خطرے ہیں، اور دونوں خطرے ایک ہی گھڑے میں گراتے ہیں، وہ ہے نفاق. دونوں چیزیں منافقتیں ہیں نا. اسلام کے خلاف کوششیں کرنا کھلی منافقت ہے، اور اسلام کے خلاف کوششیں نہ کرنا مگر زندگی کو اسلام کے منفی طریقے پر ڈھال دینا تو یہ بھی منافقت ہے. اور منافقت کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کا درک اسفل، سب سے نچلا گڑھا. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں انہیں معافی نہیں ملے گی سوائے ان کے جو واقعتاً مجبور ہیں، اور خود بھی مجبور اور معذور ہیں، اور باہر سے بھی کوئی مدد نہیں پا رہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے معافی ہے. فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں، عسیٰ امید ہے، اللہ ان کے یعفو معاف کر دے، عنہم انہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. آپ دیکھیے ناپسندیدگی کی شدت کا اظہار ہے اصل میں اس بات میں کہ یہ لوگ مجبوری سے رہ رہے ہیں، مگر ان کا رہنا بھی اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ امید ہے، امکان ہے اللہ معاف کر دے گا. وعدہ نہیں کر رہے اللہ. کیوں نہیں وعدہ کر رہے؟ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا ہو کہ میں مجبور ہوں، حقیقتاً وہ اتنا مجبور نہ ہو. اس سے آپ ناپسندیدگی کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا ناپسند ہے اللہ کو کہ مسلمان غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں بلا سبب رہے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا، مبارک ہو جی آپ کا بیٹا فلاں جگہ سیٹ ہو گیا، جی بالکل نیشنلٹی مل گئی. یہ بھی سوچیں اس نیشنلٹی کا آخر انجام کیا ہونا. جن جن کے بچے وہاں پر ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ، جن جن کے شوہر وہاں پر، یعنی کسی بھی ایسے علاقے میں جو غیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے، صرف ایک جواز ہے، یا وہ وہاں کوئی تعلیم حاصل کر رہے انہوں نے واپس آ جانا ہے، وہ تو ایکسیپشنل ہے کیس، اس کے لیے جا سکتے ہیں. اور اگر وہاں سیٹ ہو رہے ہیں، نیشنلٹی لے رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس ایک ہی جواز ہے، دین کا مبلغ بن کر رہنا. فل ٹائم نہیں بن سکتے، پارٹ ٹائم بنے، لیکن بنے. اور ظاہر ہے دین کا مبلغ بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دین کی تعلیم لینی ہوگی نا. اسلامک سینٹر سے جڑ جائیں، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں،
تب ان کے وہاں رہنے کا جواز ہے، ورنہ جہنم کا یہ حقیقی خطرہ ان کے سامنے۔ وکانا ہے اللہ عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخش دینے والا۔ اللہ تو ہے ہی معاف کر دینے والا، بخش دینے والا، یعنی اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، اور ساتھ ہی اللہ کیا بتا رہے ہیں، میں تو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہوں۔ تم لوگوں کے اعمال اس حد تک گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے سزا دینی پڑتی ہے، اگر میں گنجائش پاؤں گا، اگر میں واقعی تمہیں مجبور دیکھوں گا تو بخش دوں گا۔ ومن، اور جو یہاجر ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی زمین میں بہت زیادہ پناہ گاہیں بھی پائے گا اور وسعت بھی پائے گا۔ یعنی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اس بات سے ڈر کر مت بیٹھو کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی، اللہ تمہیں بہت جگہ دے گا، اللہ کی دنیا بہت وسیع۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے مکہ سے ہجرت کی، اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر آئے، آبائی جائیدادیں چھوڑ آئے، پیسے بھی چھوڑ آئے، خالی ہاتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ بعض صحابہ کے ساتھ پریکٹیکلی عبداللہ بن ثوب جو ہیں ان کے ساتھ یہ قصہ حقیقتاً پیش آیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے باپ نے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے اور ننگا گھر سے نکال دی، تو انہوں نے درختوں کے کچھ پتے سے لے کر سطر چھپا لیا اور اسی حالت میں مدینہ پہنچے کہ ان کے جسم پر کپڑے کی ایک دھجی بھی نہیں تھی، اس حالت میں آئے۔ تو کیا مدینہ میں بھوکے ننگے رہے؟ اللہ رب کریم نے کتنا مال دیا، کتنا فضل دیا، اور کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو ہے 18ویں سال، اور آپ دیکھیے کہ مدینہ کی ہجرت کے 5ویں سال میں مسلمانوں کو اللہ نے فراخی دے دی تھی، اور ہجرت کے 22 سال ایک بعد یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی کہ صدقات لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے، بیت المال میں مال جمع ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میٹنگ طلب کی اپنی خلافت کے 6 7ویں سال میں کہ جو مال پڑا ہوا ہے، بچا ہوا، تو یہ پڑا نہیں رہنا چاہیے، اس کو کیسے استعمال میں لایا جائے۔ تو پھر قرضے وغیرہ دینا اور زمینوں کی آباد کاری کے کام شروع کی کہ صدقات لینے والے نہیں تھے اور پیسہ زیادہ تھا، اتنا دیا اللہ، اور صحابہ کے پاس بہت پیسہ آیا، بہت پیسہ آیا۔ تو اللہ رب کریم نے جگہ بھی دی، مکہ سے بہتر جگہ دی۔ میں فضیلت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی، وہ تو مکہ سب سے افضل ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بیرن زمین تھی نا، مکہ بیابان سا شہر ہے، لیکن مدینہ سرسبز ٹھنڈا، مکہ کی نسبت ٹھنڈا ہے نا، تو دنیاوی سکون کے اعتبار سے مدینہ زیادہ سوٹیبل رہا مکہ والوں کے لیے، اور پھر مکہ کے لوگوں نے قدر، مدینہ کے لوگوں نے قدر بھی بہت کی اسلام کی، اس اعتبار سے بھی بہتر دی، اور پھر ترقی بھی کتنی دی اللہ نے ہجرت کے ذریعے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور واقعہ کہ جب صلح حدیبیہ پیش آئی تو اس میں ایک شرط تھی کہ مکہ سے جو آئے گا مدینہ مسلمان ہو کر واپس کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس شرط کی وجہ سے ابو جندل واپس کر دیے گئے تھے اسی وقت۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، تو کچھ عرصے بعد 3 4 ماہ بعد ایک صاحب تھے ابو نصیر، مسلمان ہو گئے تھے، ان پہ بھی بڑا تشدد ہوتا تھا، وہ مکہ سے بھاگے مدینہ آ گئے۔ تو مدینہ جب آئے تو پیچھے پیچھے مکہ والے بھی پہنچ گئے، 2 قاصد تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا آپ کا معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو نصیر میں مجبور، وہ کہنے لگے آپ مجھے ان ظالموں کے حوالے دوبارہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے معاہدہ کیا ہے ابو نصیر، اللہ تمہارے لیے راہ نکالے گا، تم صبر کرو۔ ابو نصیر چپ کر گئے، وہاں سے یہ لوگ چل پڑے، راستے میں کسی جگہ رکے، ایک جگہ قیام کیا، تو ابو نصیر ان سے باتیں کرنے لگے، ظاہر ہے وہ بھی مکہ والے ہی تھے، اہل قبیلہ ہی تھے، خاندان کے لوگ تھے، تو ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو باتوں میں ایک کو کہنے لگے تمہاری تلوار تو بہت اچھی ہے، مجھے دکھانا۔ اس نے تلوار پکڑائی، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرے پہ حملہ کرنے لگے، وہ بھاگا، مدینہ قریب تھا، مدینہ کی طرف بھی بھاگا، پیچھے پیچھے ابو نصیر بھی آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اب میں نے اپنی آزادی خود حاصل کیا، آپ پر کوئی ذمہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا مدینہ رہوں گا پھر واپس کر دیا جاؤں گا، تو جا کر نا مدینہ کے قریب کی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو گئے، اور کوئی مسافر وہاں سے گزرتا اکیلا دکیلا اسے لوٹ لیتے، ظاہر زندہ تو رہنا تھا نا، بیرن پہاڑی ہیں، تو ان کی شہرت ہو گئی کہ ابو نصیر پہاڑیوں میں چھپ گیا، اس طرح بات ابو جندل تک پہنچی، ابو جندل بھی کسی طرح فرار ہو گئے،
اور انہی سے جا ملے ابو نصیر سے. رفتہ رفتہ کرتے کرتے 70 مسلمان جو ہیں مظلوم جا کر پہاڑیوں میں جمع ہو گئے. اب انہوں نے کفار مکہ کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے. کفار مکہ کا وہ پیٹ راستہ تھا، مستقل راستہ تھا، جہاں سے ان کے قافلے آتے جاتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ ان کو کون روکے، اور پہاڑوں میں آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ گھات لگاتے، قافلہ لوٹتے اور چڑھ جاتے دوبارہ اوپر پہاڑوں پہ، اب ڈھونڈتے پھرو. تو اس بات سے بڑے پریشان ہوئے. پھر انہوں نے خود آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اس مسئلے کو حل کریں. آپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، مدینہ آپ لوگ بلانے نہیں دیتے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ شرط ختم کرتے ہیں، آپ انہیں بلا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا. تو اللہ رب کریم کے فضل سے یہ رستہ نکلا. یہ لوگ آئے. ابو نصیر خیر فوت ہو گئے، ابو نصیر بیمار ہو گئے تھے تو وہیں پر فوت ہو گئے، انہیں مدینہ آنا نہیں نصیب ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے رستہ نکالا، حالانکہ بظاہر کوئی راستہ تھا نہیں. اور 6-7 ماہ میں صلح حدیبیہ کے پہلے سال میں ہی ان لوگوں کو اجازت مل گئی اور ماشاءاللہ یہ خوشی خوشی مدینہ لوٹ آئے. تو آپ دیکھیے راستہ نکالا نا اللہ. اسی طرح بھی میں نے آپ کے سامنے جیسے مریم جمیلہ کی بات کی، تو ہجرت کر کے ہی تو اللہ نے انہیں بے سہارا تو نہیں چھوڑ دیا. مولانا مودودی کے زیر سایہ کچھ عرصہ رہی، پھر مولانا مودودی نے ان کی شادی کرا دی. یوسف خان نام کے ایک ان کے تنظیم کے ہی ایک صاحب تھے اور بہت دیندار آدمی تھے، تو بڑی اچھی زندگی گزاری انہوں نے، دین کا بھی بہت کام کیا. تو جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر اللہ رب کریم اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ چھوڑ نہیں دیتے بے سروں کا. تو لوارث نہیں ہو جاتے. اللہ ہمت بندھا رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جب تم ہو جو غیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور وہاں تم اسلام قبول کرتے ہو، تو یا تو تم مبلغ بن کے رہو نا، دین پھیلانے کے لیے رہو. اس کے لیے تو میں نے کہا نا کہ کئی بار صحابہ اجازت لے کر چلے جاتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے علاقے میں دین کی تبلیغ کریں گے. پھر تو بات صحیح ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اتنی عظیمت والے نہیں ہو، تو وہاں سے نکل آؤ تاکہ مسلم ماحول کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزار سکو. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مسلم ماحول تو نہیں ہے، اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بھی تو نہیں ہے نا، پوری آزادی تو ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اللہ رب کریم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں نکلو گے تو تمہیں زمین میں بکثرت پناہ گاہیں بھی ملیں گی اور تمہیں بہت زیادہ وسعت ملے گی. زمین تنگ نہیں ہوگی، تم پر بہت وسعت ملے گی. آپ دیکھیے جب عرب میں کوئی بھی نہیں تھا تب بھی اللہ نے مسلمانوں کے وسعت پیدا کی. کہاں؟ حبشہ میں. جب مسلمان حبشہ گئے تو اللہ نے وہاں آسانی دی نا مسلمانوں کو، مسلمان وہاں آسانی کے ساتھ رہے اور ان کے لیے جگہ بنائی. اور عرب میں پھیلنے سے بھی پہلے حبشہ میں اسلام پہنچ چکا تھا. تو لہٰذا جب بھی نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وسعت پائیں گے. اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی کام کریں گے تو آسانی اور وسعت پائیں گے. اللہ تو ہے ہی وسعت والا، واسع ہے. تو جب بھی آپ دین کی راہ میں کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو اس کے متعلق پھر شکوک و شبہات کا شکار مت ہو. اگر آپ کی نیت خالص اور درست ہے تو اللہ رب کریم کے ہاں آپ وسعت اور آسانی پائیں گے اور بہت مددگار ملیں گے. سفر ہے شرط مسافر نواز وہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. چلیں تو صحیح، اٹھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، کام کریں تو صحیح. جس کی راہ میں کام کر رہے ہیں وہ بہت قدردان ہے. شکر ہے نا اللہ کی صرف. تو آپ دیکھیں اگر آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں. اگر آپ کے مہمان کا فون آ جائے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کیا کریں گے؟ جا کے لے آئیں گے. لے آئیں گے نا. کیا آپ کہیں گے ہو گئی ہے خراب تو ہوئی رہے میں تو بیٹھی ہوں؟ ایسے تو نہیں کریں گے. تو ہم ایک انسان ہو کر اپنے مہمان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کو ہر طرح کا کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی یہ ہمارے لیے آ رہا ہے. تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو آپ کو اللہ رب کریم سے اخلاق کی توقع نہیں ہے، لطف کی توقع نہیں کہ یہ بندہ میری راہ میں نکلا ہے. پھر آپ سوچیں اللہ کتنا اکرام کریں گے، کیونکہ مہمان کا اکرام کرنا اللہ نے تو سکھایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے.
تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اللہ ان کا اکرام نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو بہت فائدے آتے ہیں، بہت مدد آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اٹھا ہے، اٹھ کر دیکھا؟ یہ نا محض شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، لوگ کھا جائیں گے، لوٹ لو لیے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے اٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا کام جو ہے نا وہ پوری کائنات کا کام ہے۔ تو جب آپ اللہ کے کام میں نکلتے ہیں تو ساری کائنات کس کے ماتحت ہے؟ تو وہ کس کی مدد کرے گی؟ اللہ کے کارکنوں کی نا۔ دیکھیں جب آپ حکومت وقت جو بھی ہو اس کے آپ آفیسر ہوں، چھوٹے سے آفیسر ہوں، پولیس کا ایک آدمی ہو یا ڈاکیاں ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کا جو لباس ہوتا ہے وہی پہچان ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی علاقے سے گزرے، فرض کریں گے کوئی ہنگامے ہوئے، کرفیو لگا ہوا ہے، کچھ ہے، تو آپ کو جب وہاں جانے کا حکم آتا ہے بھی خط لے کر جانے، آپ کو پتہ ہے نا جنگوں کے درمیان فوجیوں کو بھی خط پہنچائے جاتے ہیں، ڈاک پہنچائی جاتی ہے، تو کوئی روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ آپ کی وردی دیکھ کر ہی اجازت مل جاتی ہے۔ اگر کہیں پر تصدیق کرنی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا اجازت نامہ ہوتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے۔ سب تعاون کرتے ہیں نا، فوجی بھی تعاون کرتے ہیں، پولیس والے بھی تعاون کرتے ہیں، عوام بھی تعاون کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے کام کے لیے آپ نکلتے ہیں، اللہ کے کارکن بنتے ہیں، تو پوری کائنات آپ کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات میں شامل ہے۔ اور جو اللہ کے مخالف چلتے ہیں ان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے شیطان ساتھ دیتا ہے؟ خاک ساتھ نہیں دیتا، وہ صرف بہکاتا ہے۔ ساتھ وہ دے گا جس کے پاس وقت ہوگا اور جس کے پاس قوت ہوگی۔ شیطان نے ایک کے بعد دوسرے کو بہکانا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور مدد کیسے کرے گا؟ قوت کیا ہے اس کی؟ وہ اکیلا اور لاوارث ہوتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ شیطان صرف مشورے دیتا ہے۔ اگر مدد کر سکتا تو کفار مکہ کی مدد نہ کرتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب نکل رہے تھے، جا کے بتا دیتا کہ اٹھو ہوش میں، اور نکل رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لیے، تو دروازے پر لے ہی آیا تھا، کرتا نا تب مدد۔ اس کی اپنی اوقات کوئی نہیں، مدد کیا کرے گا؟ اچھا بدر میں آیا تھا، کیا کر لیا اس نے؟ پرسنلی آیا تھا نا، ایز اے پرسن شریک ہوا تھا، تو کیا کر لیا؟ کیا نقصان پہنچا لیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ اسی طرح مجبور ہے جیسے ہم آپ مجبور ہیں نا، کہ فزیکل قوت کی حد تک ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں فزیکل قوت سے آگے کی بات آتی ہے وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو شیطان بھی فزیکلی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا ہم آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی سپر مین نہیں ہے، وہ ایک عام سا گھٹیا غدار جن ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی۔ صرف بات کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بچپن سے جادو کی کہانیاں پڑھ پڑھ دیکھ دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ شیطان آ جائے گا اور یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا۔ ابھی کل ہی بچی نور الہدیٰ مجھے کہنے لگی کہ اس کو ٹچ مت کرنا، بہن کو ڈرا رہی تھی کہ اس نے اپنی چیزیں سیٹ کی تھی کھیلنے کے لیے، تو چھوٹی میرا اس کی چیزیں چھیڑ رہی تھی، تو اس کو کہنے لگی ان کو ٹچ مت کرنا ورنہ ایول پاور تمہیں پکڑ لے گی۔ تو میں نے کہا یہ ایول پاور کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے دادو۔ میں نے کہا کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہیں وہ ہوتی ہے، میں نے خود دیکھی ہے، کارٹونز میں دیکھی ہے۔ تو میں وہی کہتی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو کتنا آپ بچاتے ہیں، اور اس کے باوجود کارٹونز کے اندر یہ جو بیکار کی کہانیاں، اب بظاہر تو دیکھا جائے تو کیا ہے جی، سنڈریلا دیکھ رہے ہیں، کیا ہے، یا وہ جو ہے بچوں کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، جنوں والے پریوں والے، مگر ان کے اندر پھر ایک ایول کانسیپٹ تو ہے نا۔ اب وہ جو ایول کانسیپٹ ہے وہ بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو کہتی ہے نہیں، وہ میرے ساتھ بحث کرتی کہ نہیں ہوتی ہیں، اب ٹائم لگے گا اس کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں۔ تو وہی کہانیاں دیکھ دیکھ کر ہمارا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ شیطان ہوتا ہے، اور وہ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کے کہ کالی دیوی مدد کو آ جاتی ہے۔ کالی دیوی کا وجود ہوگا تو مدد کو آئے گی نا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے اسٹوری، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی وجود ہوگا تو اٹھ کر آئے گا نا، لہٰذا اول تو وجود ہی نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ کوئی ایسی جادوگرنی پائی بھی جاتی تھی کبھی، تو مر گئی نا، اب وہ کیا اٹھ کر آئے گی سجین سے مدد کرنے کے لیے؟ نہیں آئے گی۔ جو مر گئے عالم برزخ میں چلے گئے، دوبارہ اس دنیا میں کسی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، چلے گئے، ختم معاملہ، قصہ ختم۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں ہمارے اندر، جو کہانیوں، ڈراموں، کارٹونوں کی شکل میں ذہنوں میں پیوست ہو گئے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے کی پوری کائنات مدد کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مدد کرتا ہے، سب اس کے لیے آسانیاں لاتے ہیں۔ بدر کے موقع پر دیکھ لیں، بارش ہوئی،
ہوا ٹھنڈی ہو گئی، ریت جم گئی، یہ پوری کائنات کی مدد تھی، اللہ کے حکم سے ہوئی، کیونکہ کائنات اللہ کی تابع ہے۔ جب انسان جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ رب کریم پوری کائنات کو اس کا مددگار بنا دیتے، جبرائیل امین کو اس کا مددگار بنا دیتے۔ لہٰذا اللہ رب کریم کی راہ میں چلیں گے، سب مدد کریں گے، اور جب اللہ کی راہ سے اپوزٹ چلیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا، شیطان بدبخت بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو یاد نہیں بدر کے موقع پر جب وہ بھاگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ جب وہ جا کر سمندر میں بیٹھ گیا کہ اللہ جی میں ان کے شرک سے بری ہوں، تو اپنا وعدہ مت بھولنا، ہے نا؟ اور قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا نا کہ اللہ یہ جو شرک کرتے ہیں میں اس سے بری ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ قیامت کے دن آپ کو یاد ہے یہ بات؟ نہیں یاد، چلیے دوبارہ پڑھیے گا۔ قیامت کے دن جب شیطان کو لایا جائے گا تو شیطان بیان یہ دے گا، اللہ کہیں گے کہ اس سب کو تو نے بہکایا، وہ کہے گا اللہ جی جو شرک یہ کرتے ہیں میں اس سے بری ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اس پر سب لوگ اسے لعنت ملامت کریں گے کہ تو نے ہی تو ہمیں بہکایا، تو کہے گا مجھے برا بلا مت کہو، اپنے نفسوں کو برا بلا کہو، میں نے ایک بات ہی کہی تھی نہ مانتے تم لوگ۔ تو شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے سوا شیطان کسی چیز پر قادر نہیں، اپنے پیروکاروں کی مدد پر بھی قادر نہیں، کسی کی مدد کرنے نہیں آتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو مدد کے وعدے کرتا ہے نبھاتا ہے؟ شیطان سے بڑا جھوٹا اور وعدہ توڑنے والا غدار کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا شیطان کی تو صفت ہی نہیں ہے کہ کسی سے وعدہ کرے اور پورا کرنے آ جائے، اتنا وعدے پورے کرنے والا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ لہٰذا شیطان کی مدد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات ذہن سے کھرچ کر نکال دو۔ نہ شیطان ہمارے راستے روک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف وسوسے ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر، تو شیطان نے روک لیا تھا پریکٹیکلی، ایگزیکٹلی وسوسہ ڈالا تھا، روک تو نہیں سکا نا۔ ہاتھ پکڑ لیا ابراہیم کا؟ نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا؟ نہیں، صرف آ کر ایک وسوسہ ڈالا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اوقات کیا ہے، ایک کنکری ماری ابراہیم علیہ السلام نے، کون سا پہاڑ پھینکا تھا اس کے اوپر، کنکری ماری تھی۔ آج بھی آپ کنکری مارتے، کنکری ماری تھی اور وہ بھاگ گیا۔ ایک کنکری سے کتا نہیں بھاگتا، اس کو بھی روڑا مارنا پڑتا۔ شیطان کو ایک کنکری ماری ابراہیم علیہ السلام نے، اینڈ ہی رین اوے۔ بات کیا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس وسوسے سے ہم ہر وقت بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے اگر اللہم کا مطالعہ فرمایا ہوگا اور نماز کی دعا یاد کی ہوگی تو اس میں آپ کو تعوذ ملتا ہے بہت خوبصورت، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الحمدہ ونفخہ ونفثہ۔ میں سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس مردود شیطان سے، اس کے پھونکنے سے، اس کی تھوک سے اور اس کے وسوسے سے۔ کتنی جام میں ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ یاد کیجئے، پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ وہ وسوسے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں نکلے گا اللہ اس کے لیے ذرائع پیدا کریں گے۔ ومن، اور جو یخرج نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ و رسولہ اللہ اور رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ الموت پالے اس کو موت، فقط تو بے شک وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اللہ اللہ کے پاس۔ جو اللہ اور رسول کی راہ میں ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلا، رستے میں مر گیا تو اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ پر۔ یہ سوال اٹھا ابو نصیر کے حوالے سے۔ ابو نصیر پہاڑیوں میں مر گئے، وہیں پر یعنی جب یہ اطلاع آئی نا کہ مدینہ آ جائیں تو ان کی تدفین کر کے فارغ ہوئے تھے، تو لہٰذا باقی لوگ تو آ گئے، تو ابو نصیر رضی اللہ عنہ وہیں ظاہرہ دفن ہو چکے تھے۔ تو یہ بات اٹھی کہ کیا ابو نصیر کو اجر ملے گا، ہجرت تو کی تھی انہوں نے۔ تو اس کے بعد پھر اور بھی لوگوں کو باتیں یاد آنے لگی کہ بھئی جیسے ہم حبشہ گئے تو کئی لوگ حبشہ میں مر گئے اور وہی وفات پا گئے، مدینہ نہیں پہنچ سکے۔ تو پھر انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ اچھا جو ہمارے ساتھی حبشہ میں مر گئے، مدینہ نہیں آ سکے، اصل دارالاسلام نہیں آ سکے، تو پھر کیا ان کو اجر ملے گا ہجرت کا؟ تو اس پر ہی آیت اتری، اللہ نے کہا بے شک جو میری راہ میں ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے اور اس مقام تک نہ پہنچ سکے جو دارالاسلام ہے،
اور شہید ہو جائے یا ویسے ہی مر جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہے، کیونکہ زندگی اور موت پر انسان کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ثابت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ تو ہجرت آج بھی ہے، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت نہیں ہے، یہ دونوں باتیں جو ہے نا حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے کہا ہجرت ہے، اصل میں اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے وہاں پر، اور وہ وہاں آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور دین پر عمل کر سکتے ہیں اور دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، سبھی کچھ کر سکتے ہیں اور اپنا مسلم ماحول بنا سکتے ہیں، تو پھر حالات مختلف ہیں، ٹھیک ہے، وہ رہ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اور اگر وہ لوگ ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے یا ویسے حکمن پابندی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو دین پر نہیں چل پائیں گے، یورپ کا عام حال ہے، ویسے وہاں دین پر اتنی لوگ پابندی نہیں کرتے، مگر وہاں کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہاں پر رہنے والے بہت مشکل ہے کہ دین پر ثابت قدم رہ سکیں۔ دوسری طرف آپ فرانس کو دیکھیں کہ وہاں حکمن مذاہب پر پابندی ہے، صرف اسلام پر نہیں، اپنے مذہب پر بھی انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں۔ تو اب وہاں پر جو پابندیاں ہیں اور جو مسائل ہیں ان کے اندر رہ کر کوئی اسلام پر کیسے عمل کر سکتا؟ تو ایسی صورتوں میں پھر ہجرت آج بھی ہے۔ تو ہجرت ہے یا ہجرت نہیں ہے، اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ حالات کو دیکھ کر ہوگا، صورت حال کے مطابق ہوگا۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا بڑا انعام پائے گا ہر دور میں۔ اور ہجرت کی ایک شکل کیا ہے؟ اپنے ماحول کو چھوڑنا بھی، یعنی آپ مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ یعنی غیر اسلامی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو اسلام کی طرف موڑا۔ اب آپ اسلام کی طرف مڑے تو آپ کو اپنی صحبتیں بھی بدلنی پڑیں گی اور بدل جائیں گی، کچھ آپ کو چھوڑیں گے، کچھ کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی صحبتیں بدلنا، اپنے حالات بدلنا، اپنے پرانے ساتھی چھوڑ کر نئے ساتھیوں کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے اور اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ترک المعاصی، مہاجر وہ ہے جو گناہ کرنے چھوڑ دے۔ تو اپنے اس صحبت کو چھوڑ دینا جس کے اوپر لگ کر آپ گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو بہرحال یہاں ہجرت سے مراد حقیقی زمینی فزیکل ہجرت ہے۔ یہ جو احکامات آپ نے پڑھے ہیں یہ فزیکل ہجرت سے متعلقہ ہے۔ تو اس فزیکل ہجرت کی آج بھی امکانات اگر ہوں تو آج بھی وہی اہمیت۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے ملک کو دارالاسلام بنانے کی اور لوگوں کے لیے جائے پناہ بنانے کی، اور دلوں میں وسعت بھی پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور دین کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔